السلام علیکم. بڑی اہم خبر آ گئی ہے کہ سعودی عربیہ نے اپنی جتنی آئل انسٹالیشنز ہیں ان کی حفاظت فوراً برطانوی آرمی کے حوالے کر دی ہے. یعنی برطانیہ کی رائل 17th آرٹلری ریجمنٹ جو ہے وہ سعودی آئل فیلڈز کی اس وقت حفاظت پہ مامور ہو چکی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 10 سال میں تقریباً $500 بلین صرف ویپنز پہ خرچ کرنے کے بعد اور اتنی سو کالڈ فوج تیار کرنے کے بعد سعودی عربیہ کی اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی آئل فیلڈز کی حفاظت کر لے. کم از کم اتنے پیٹریٹ میزل، اتنے ویپن، اتنے پتہ نہیں ریڈار، اتنے جہاز اور اتنے فوجیوں کے اوپر اربوں ڈالر لگایا ہوا. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ پھر بھی آپ نے برطانیہ کو دیا کہ یہ تم کر لو. ایئر آپ نے حفاظت کرنی ہے تو وہ آپ امریکہ کے حوالے ہے، زمینی حفاظت کرنی ہے برطانیہ کے حوالے ہے، اور پیلس کی حفاظت کرنی ہے تو وہ بھی کوئی اور کر رہا ہے آ کے. اب تو یہ تو حالت ہو گئی ہے. دوسرا، ٹرمپ نے کیا کیا ہے کہ اس نے ایک اسرائیلی صحافی کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا. یہ ایران میں جو شہادت ہوئی ابھی ان کے نیوکلیئر فیسلٹی کے ہیڈ کی، جناب محسن فخر زادہ شہید جو ہیں، ان کے اوپر جو ایک خبر تھی اس کو ری ٹویٹ کر دیا، اور اس نے یہ امپریشن دیا کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے یا امریکہ کی تائید ہے. اچھا، دوسری طرف سعودی عربیہ جو ہے وہ پہلے دن سے، یعنی 4 دن پہلے سے، آپ کو یاد ہوگا 5 دن پہلے سے ایک خبر کی تردید کر رہا ہے کہ جی ایم بی ایس کی، نیتن یاہو کی، مائک پومپیو کی اور موساد کے چیف کی نیون میں ملاقات ہوئی ہے سعودی ایک شہر میں. ایک نیا شہر ہے جو بن رہا ہے وہاں پہ اور بالکل ان کے بارڈرز پہ، آؤٹ اسکرٹس پہ ہے. وہ اس لیے انہوں نے تردید اس وقت سے کر رہے تھے، اب سمجھ آتا ہے، تاکہ سعودی عربیہ کو براہ راست اس کا ذمہ دار کوئی نہ ٹھہرائے. لیکن اب ان کو ڈر پڑ گیا کہ ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ایران تو ریٹیلیٹ کرے گا اور ایران تو کٹے گا، کیونکہ ایران جو ہے نا یہ چھوڑتا تو نہیں ہے بالکل بھی کسی طرح بھی. اور ایرانی قوم جو ہے وہ ایک قوم ہے. آپ ان سے ایگری کریں، آپ ان سے ڈس ایگری کریں، لیکن یہ ان کا بڑائی ہے ان کی، اور یہی ان کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں ایک قوم کی طریقے سے آتے ہیں. تو سعودیوں کو ڈر پڑ گیا کہ ہماری انسٹالیشن پہ نہ آ جائیں. لیکن ساری سعودی آرمی، ساری سعودی ایئر فورس، ساری سعودی اسپیشل فورسز اور ساری سعودی جو ویپنز ہیں وہ بیکار ہو گیا. اور برٹن کی 16th آرٹلری ریجمنٹ جو ہے اس کے حوالے کر کے ہاتھ پیر اپنے صاف کر لیے کہ جی ہم تو نہیں حفاظت کر سکتے اپنی ہی، تم آ کے ہماری حفاظت کر دو. اچھا، نیتن یاہو بھی بڑے چلاک آدمی ہیں، وہ کوئی معصوم تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جیسی میٹنگ کی انہوں نے فوراً ہی اس خبر کو لیک کروا دیا، اور یہ پہلے اسرائیلی پریس سے ریلیز ہوئی تھی، اس کے بعد امریکن پریس سے ریلیز ہوئی، اس کے بعد دیگر جگہوں سے آئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سعودی عربیہ انڈر پریشر آئے. اور دیکھیں، دنیا تو یہ چاہے گی کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے کے اندر اتنا کمزور ہو جائیں کہ ان کے لیے کبھی کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہ ہو، ان کے سامنے کوئی نہ کھڑا ہو سکے. اور یہ ہم مسلمان، ہمارا ایک کمال ہے کہ ایک دوسرے سے ہم لڑتے رہے ہیں. ابھی تک ایران عراق سے لڑتا رہا، یمن سعودی عربیہ سے لڑتا رہا، سیریا میں لڑائی، لیبیا کے اندر خانہ جنگی، ہر جگہ پہ ہمارے اپنے ہی مسائل ہیں اور ایک دوسرے سے ہی مسائل ہیں. اور اس کا آبویسلی فائدہ جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کو ہوتا ہے. اب انہوں نے فوری طور پہ خبر لیک کی. ایم بی ایس جو ہے محمد بن سلمان، وہ اس کو ڈینائی کرتے رہے، امریکہ نے چپ کر لیا. انہوں نے نہ ڈینائی کیا نہ ایکنالج کیا. اب سارا یہ پتہ چل گیا کہ جی نیون میں وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایران کے اوپر یا ان کے ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہے اس کو ہٹ کیا جائے. ایران کے لیے وہ جتنا مرضی دل سے چاہے، اس کے لیے آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کے اوپر حملہ کرے. اچھا، اسرائیل بھی بڑی وائڈلی پروٹیکٹڈ ہے، اس کے اوپر بھی حملہ آسان نہیں ہے. حملہ ہو تو سکتا ہے، آسان نہیں ہے کیا کامیاب حملہ. تو جہاں جہاں امریکہ کے انٹرسٹ ہیں گلف میں، وہ اب جو ہے وہ ٹارگٹس ہو سکتے ہیں ایران کے اور ایرانی میزائلس کے. اور سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ سعودی عربیہ کو پڑ گیا، کیونکہ ایک طرف وہ باز نہیں آتے، دوسری طرف وہ یمن میں کر رہے ہیں سب کچھ، اور ایران کو اس میں بڑے تحفظات ہیں. اور ایران یمن کی سپورٹ میں تو ہمیشہ سے پہلے دن سے ابھی تک کھڑا رہا. اب جو ہے سعودیہ کو یہ ڈر پڑ گیا کہ یار یہ 20 جنوری تک انتظار شاید نہ کریں اور یہ ہم پہ ہی پہلے حملہ نہ کر دیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ ایران اپنے ایسٹس نے استعمال کرے. اب ایران کے ایسٹس کیا ہے؟ ایک تو وہ میزائلز وغیرہ جو آپ کو نظر آتے ہیں، دوسرا ایسٹ حماس ہے، تیسرا ایسٹ جو ہے وہ اور اس طرح کے لوگ ہیں جو ایران سے آپ سمجھیں ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ وہاں پہ موجود ہیں. تو وہ سارے ایسٹ جو ہیں استعمال نہ ہوں. تو اب سعودیز جو ہیں ان کی دوڑیں لگ گئی ہیں کل سے ابھی تک جو ہے. اچھا، یہ جس میٹنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ میٹنگ اس لیے نہیں اہم تھی صرف
کہ اس میں ایم بی ایس تھے، نیتن یاہو تھے اور مائک پومپیو تھے، وہ ایک ہے اہمیت ہے، لیکن اصل اہمیت تھی کہ وہ موساد کے چیف تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پلان لے کے گئے تھے جس کی ایک تینوں نے اپروول دی وہاں پہ۔ اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے دو فائدے ہیں ویسٹ کو، ایک تو یہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ آپس میں لڑتی رہے، آپس میں جھگڑتی رہے، ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اپنی مدد کو دونوں امریکہ کی طرف دوڑیں، اور دوبارہ آپ امریکہ کو اپنا بڑا چودھری مان کے آپ اس کے نیچے بیٹھے رہے کہ مائی باپ ہمیں بچاؤ، مائی باپ ہمیں یہ کرو۔ یہ ٹائم بدل رہا ہے، جیسا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مڈل ایسٹ میں بادشاہتیں آئی تھیں نا، اور اب جو وقت بدل رہا ہے اس میں یہ بادشاہتوں کے جانے کا وقت آ رہا ہے۔ یہ کسی کو سمجھ آئے تو بہت اچھی بات ہے، سمجھ نہیں آئے تو وہ خود دیکھ لے گا آنے والے دنوں میں کہ یہ اب ان بادشاہتوں کا کوئی فنکشن نہیں رہا۔ جو ابھی تک سعودی عربیہ کو ریزرویشنز ہے کئی چیزوں پہ، وہ صرف محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے درمیان اختلافات کی ہیں، کیونکہ شاہ سلمان براہ راست حامی نہیں ہے اسرائیل سے ہاتھ ملانے کے، انہوں نے انکار کیا۔ محمد بن سلمان نے ہر قسم کی کمٹمنٹ کر لی کیونکہ شاہ سلمان بسر مرگ پہ تھے۔ ان کے متعلق تو یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور کئی دن سے وینٹیلیٹر پہ، اب آج کو خبر آتی ہے کہ کل کو خبر آتی ہے اس پہ سارے تھے۔ شاہ سلمان ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے، اب وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے، جو ان کے متعلق تھا کہ جی ان کو سیویئر ڈیمنشیا کا اٹیک ہے، یہ اٹیک ہے، اور ان کو یاد ہی کچھ نہیں رہتا، وہ بھی زائل ہو گیا۔ کبھی وہ اردگان کو فون کر رہے ہیں، کبھی وہ امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ سے میسیجز ایکسچینج کر رہے ہیں، اور کبھی وہ آ کے مڈل ایسٹ کی سچویشن کے اوپر جو ہے وہ اپنے بیانات دے رہے ہیں۔ تو ایک سعودیہ کے اپنے اندر، ایک تو ان کی ودن سعودی عربیہ ایک کانفلکٹ آف پاور تھا نا، کہ ایک محمد بن سلمان اور ان کے مخالف شہزادے جو ہیں جو پاور لینا چاہتے ہیں، لیڈ بائی پرنس نائف اینڈ پرنس احمد، وہ ایک طرف تھے۔ تو اب یہ ہے کہ باپ بیٹے میں اپنا بھی ایک بیسک جو چیز ہے اس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ آ گیا ہوا ہے، اور ایم بی ایس اب اس پہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں۔ اس میں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آگ میں جھونک دیں پورے ریجن کو، کہ اس کے بعد سارے مجبور ہو جائیں ان کی بات ماننے پہ۔ یہی ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں۔ یہ تیلی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی لگائی ہوئی ہے، یہ تیلی جو ہے جیرڈ کروشنر کی لگائی ہوئی ہے کہ جناب جانے سے پہلے مڈل ایسٹ کو اتنا ڈیسٹیبلائز کر دو کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس میں کبھی بھی پیس کی بات کر ہی نہ سکے، اور وہ ایران کے ساتھ جوہری جو تنصیبات کی انہوں نے بات کی تھی، یا نیوکلیئر جو پروگرام کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ختم ہی رہے۔ جو باراک اوباما کے زمانے میں ہوئی تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس کو رول بیک کیا تھا، وہ بائیڈن نے تو کہا ہے کہ ہم ری سٹارٹ کریں گے۔ اب یہ کھٹک رہی ہے، یہ ریجن میں باقی سارے ممالک کو کھٹک رہا ہے کہ ایران کو کہیں کوئی سٹیبلٹی نہ مل جائے۔ اب کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسی ووٹ ٹیکنگ ہوگی، اگر اس سے پہلے یہ مسئلے ہوتے ہیں تو پھر ایم بی ایس جائیں گے، بائیڈن کو ملیں گے، سیکرٹری آف اسٹیٹ کو ملیں گے، وہ دونوں جو ہیں وہ ایران کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور کیونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن کی جو کچن کیبنٹ ہے اس کے اندر انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے، تو اسی لیے ایم بی ایس جو ہے وہ انڈیا کے بہت زیادہ قریب ہوئے ہیں کہ کسی طرح اب وہ واشنگٹن میں وہ ان کی لابنگ کریں گے وہاں پہ ان کے لیے۔ تو ان کا خیال ہے کہ اس وقت بائیڈن پھر ان کو سنیں گے جب وہ پیس کا کوئی آفر کریں گے کہ ہم یہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ لیکن فی الوقت اس وقت جو ہے ساری توپوں کا رخ ایران کی طرف ہے کہ کسی طرح ایران کو ہم نے جنگ میں جھونکنا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک خواہ میں لڑائی کر رہے ہیں ہم سے، جبکہ ہم نے تو کیا نہیں، نہ ہم نے اس کی کوئی ذمہ داری لی ہے اس شہادت کی، اس قتل کی۔ موجودہ صورتحال میں ایران جو ہے وہ جتنے مرضی غصے میں اور جتنا مرضی اس کو غم ہو، اس کو 20 جنوری گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کو ویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اگلا 1.5 مہینہ وہ چپ کر کے گزار لیتے ہیں تو پھر یہ دشمنوں کے عزائم جو ہیں یہ خاک میں ہو جائیں گے کہ وہ ایران کو ایک جنگ میں جھونک کے چلے جائیں، کیونکہ ٹرمپ تو جا رہا ہے، جیرڈ کروشنر جا رہا ہے، تو آپ جنگ میں کیوں جائیں؟ اس کی اس وقت تو بڑے تحمل کی بات ہے، لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ کہیں اگلے 2-3 ہفتے میں خدا نہ خواستہ ایران کے اندر اور ہائی پروفائل ٹارگٹ جو ہیں ان کو نہ ہٹ کیا جائے، کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہے اب کسی طرح ایران اور مڈل ایسٹ میں کسی طرح جنگ شروع کروانے کا۔ ایسے میں خطے میں کون کون لیڈرز ہیں جو سیاسی سوجھ بوجھ اچھی رکھتے ہیں، عقل و دانش رکھتے ہیں، اور وہ جنگ کی آگ میں دھکیلنے سے اس ریجن کو، خطے کو بچا سکتے ہیں، تو وہ ان کو اپنا رول اب پلے کرنا پڑے گا، اور وہ ایک نہیں وہ کئی ہیں، ان کو اپنا رول اب اس میں پلے کرنا پڑے گا۔ یہ واچنگ ورچوئل اپمان یوٹیوب چینل،
اس کو دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.